امام زمانہ علیہ السلام کے بابا کا کلام ہے. مولا نے فرمایا کہ علامات المومن خمس، مومن کی 5 علامتیں. صلاۃ و 51، غور فرمائیے گا، 51 رکعت نماز پڑھنا یہ مومن کی علامت ہے. یعنی واجب نمازوں کو نافلہ اور نماز شب کے ساتھ انجام دینا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے مومن کی. سبحان اللہ. مومن فقط وہ نہیں ہوتا جو 17 رکعت پڑھتا ہو، بلکہ فرض اور نافلہ اور تہجد کو ملا کر مومن حقیقت میں وہ ہے کہ جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہو. سبحان اللہ. وزیارت الاربعین، اب ترتیب میں مولا نے دوسری علامت بیان کی ہے جو موضوع گفتگو ہے. 40 کے دن حسین ابن علی کی زیارت کرنا مومن کی علامت میں سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. والتختم بالیمین، اس پر ہم آتے ہیں انشاءاللہ، لیکن حدیث کو میں مکمل کروں. انگشتری دائیں ہاتھ میں پہننا، اگرچہ کہ بائیں ہاتھ میں انگشتری پہننا حرام نہیں ہے، بہت سے مومنین لیفٹ ہینڈ میں بھی پہنتے ہیں، لیکن دائیں ہاتھ میں جو مومن پہنے، امام علیہ السلام کے مطابق ایمان کی علامت ہے کہ مومن دائیں ہاتھ میں انگشتری پہنتا ہے. سبحان اللہ. چونکہ روایت میں ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انگشتری دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے. بے شک. سبحان اللہ. اور مومن کا کام امیر المومنین کے نقش قدم پر چلنا ہے. کیا کہنے. بے شک. بے سبحان شک. اللہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کے جد امام علی علیہ السلام دائیں ہاتھ میں انگشتری کیوں پہنتے تھے، یاد رکھے گا کہ دائیں کو عربی میں یمین کہا جاتا ہے. تو مولا سے پوچھا گیا کہ اخبرنی ان تختم امیر المومنین بیمین ای شیء، مولا بتائیے گا کہ آپ کے جد علی علیہ السلام انگشتری دانے ہاتھ میں کیوں پہنتے تھے. تو مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ انما یتختم بیمینہ، میرے جد علی انگشتری دائیں ہاتھ میں اس لیے پہنتے تھے کہ لأنہ امام اصحاب الیمین بعد رسول اللہ، اس لیے کہ وہ ان تمام لوگوں کے امام تھے جنہیں قیامت میں نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عظمت اصحاب الیمین کے امام ایک مل کے صلوات دیتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دیکھیں یہ وہی اصحاب الیمین ہے کہ جن کا ذکر سورہ واقعہ میں بھی موجود ہے. وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یہ کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ داہنے ہاتھ والے، اور کیا ہی کہنا داہنے ہاتھ والوں کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ. فرما کیا ہی کہنا داہنے ہاتھ والوں کا کہ وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے جہاں پہ کانٹے نہیں ہوں گے، خوشبودار پودوں کے درمیان، وہ ظل ممدود، وہ لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے جہاں دھوپ کی گرمی کا کوئی تصور نہیں ہوگا. سبحان اللہ. وہ ماء مسکوب، پانی کے جھرنوں میں ہوں گے. وفاکہۃ کثیرہ، اور کثیر تعداد میں پھلوں کے درمیان ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ پھل جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ انہیں کھانے سے کوئی روکنے والا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن سنا رہا ہوں. بس اوقات ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کئی پھل موجود ہے لیکن آپ سے کہا گیا بھائی ایک اٹھا سکتے ہیں آپ، اس سے زیادہ نہیں. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. صحیح. اچھا وہ پھل بھی اس طرح سے ہوگا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جس درخت کے پاس کھڑے ہوں گے آپ کا دل چاہے گا کہ وہ درخت، اس سے آپ کو ایپل مل جائے گا ایپل مل جائے گا، اورنج مل جائے تو اورنج مل جائے گا، کیوی مل جائے تو کیوی مل جائے گا. اب یہ 2-4 پھل ہی مجھے آتے ہیں، باقی آپ خود سوچ لیجئے اپنے حساب سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان صحیح. اللہ. تو امام نے کہا کہ نہ کبھی ختم ہونے والے پھل ہوں گے. یہ معذرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے سورہ واقعہ میں، یعنی جیسے ہی اس پھل کو توڑیں گے آپ وہ پھل دوبارہ سے آ جائے گا. سبحان اللہ. وہ فرش مرفوعہ، اور اونچے قسم کے گدے ہوں گے وہاں. میں ترجمہ کیسے کروں اس کا؟ اور انا انشأناہن انشاء، اور پھر ہم نے ان کے لیے حوروں کو بھی پیدا کیا ہوا. کیا کہنے. فجعلناہن ابکارا، اور اگرچہ کہ قرآن ہے لیکن میں تھوڑا سا اس اعتبار سے ترجمہ کروں کہ بات بھی پہنچ جائے، ہم نے انہیں نت نیا بنا کر پیش کیا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. عرباً اترابا، جنہیں شوہروں کے لیے پیاری اور حسین اور ہمدم اور ہمسن بنایا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے یہ کوئی حور پریوں کی داستان میں نہیں سنا رہا آپ کو، سورہ واقعہ کی آیتیں سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. بہت اور واقعہ کا اچھا واقعہ سورۃ الواقعہ، واقعہ کا ترجمہ کیا ہے؟ انیویٹیبل. کیا کہنا؟ واقعہ کہتے ہیں انیویٹیبل، یعنی جس واقعے میں پورا ہو کر رہنا ہے اس کا بیان ہے سورہ واقعہ میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نعمتیں کیا سارے اہل محشر کے لیے؟ سب اہل محشر کے لیے نہیں ہے. اس لیے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا
لأصحاب الیمین، یہ سب ہے صرف دائیں ہاتھ والوں کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عظمت امام اصحاب یمین علی علیہ السلام صلوات. اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. سبحان اللہ. یہ ہے صرف دائیں ہاتھ والوں کے لیے، اور علی دائیں ہاتھ والوں کے امام ہے. بے شک. تو اب پتہ چل گیا کہ مولا کائنات داہنے ہاتھ میں انگشتری کیوں پہنتے تھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ علی اصحاب الیمین کے امام تھے لہذا وہ داہنے ہاتھ میں انگشتری پہنتے تھے. اصحاب الیمین کو کیا کچھ ملنے والا وہ سورہ واقعہ کی آیتوں میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو امام مختوم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ وہ علامت لشیعتنا، اب یہ ہمارے شیعوں کی علامت بن گئے کہ وہ داہنے ہاتھ میں انگشتری پہنتے ہیں. یہ ساری میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں جس میں 40 کا ذکر موجود ہے کہ مومن کی علامت میں 51 رکعت نماز پڑھنا، 40 کی زیارت کرنا اور داہنے ہاتھ میں انگشتری پہننا. فرمایا یعرفون بھی، اب ہمارے چاہنے والے اسی طرح سے پہچانے جاتے ہیں کہ وہ داہنے ہاتھ میں انگشتری پہنتے ہیں. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بالخصوص پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی یقیناً ہوتا ہوگا کہ آپ کسی شخص کو نہ بھی جانتے ہو، ڈاؤٹ میں آ رہا ہوں کہ پتہ نہیں مولا کا چاہنے والا ہے یا نہیں. اب کہیں آپ جگہ پہنچے ایسی کہ آپ کو کوئی کام ہے کسی سے، پتہ نہیں مولا کا چاہنے والا ہے، میں اس طرح سے بات کروں یا کسی اور انداز سے بات کروں. دفتن آپ نے دیکھا کہ دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگشتری موجود ہے. یعرفون بھی، امام نے کہا ہمارے شیعہ پہچانے اس طرح سے جاتے ہیں کہ ان کے دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگشتری ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آپ کو اللہ. سمجھ جائیں گے کہ یہ علی والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ پتھر پہنا ہوا ہے کہ جس نے سب سے پہلے علی کی ولایت کا اعتراف کیا تھا. سبحان سبحان اللہ. اللہ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اچھا، میں امام رضا علیہ السلام کے موضوع سے ہٹا نہیں. مولا شہنشاہ خراسان ہی کا فرمان ذیشان ہے کتاب اقبال الاعمال میں صفحہ نمبر 465 پر اور بہار الانوار میں بھی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 262 پر کہ وَعَرَضَ عَلَى الْجِبَالِ، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے جد علی کی ولایت کو اور حاکمیت کو پیش کیا تھا پہاڑوں پر کہ کون پہاڑ اس کو قبول کرتا ہے. فَأَوَّلُ جَبَلٍ أَقَرُّ بِذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَجْبَالٍ، سب سے پہلے 3 ماؤنٹینز تھے جنہوں نے مولا علی کی حاکمیت کو قبول کیا. امام رضا فرما رہے سبحان اللہ. 3 کا عدد ہمیشہ برا نہیں ہوتا. سبحان کیا اللہ. کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. بہت اچھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی مولا حسین کی ولادت بھی تو 3 شعبان المعظم کو ہے نا. جی بے شک. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو 3 پہاڑ کون سے تھے؟ العقیق و جبل الفیروزج و جبل الیاقوت. عقیق کا پہاڑ تھا، فیروزے کا اور یاقوت کا پہاڑ تھا امام رضا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق. فصارت هذه الجبال جبالهن وافضل الجواہر. اب مجھے نہیں معلوم کہ ان پہاڑوں نے مولا علی کی ولایت کو کس انداز سے قبول کیا. علی ولی اللہ کا کلمہ وہ زبان قال سے پڑھا انہوں نے، زبان حال سے پڑھا انہوں نے، یہ اللہ جانے مولا رضا علیہ السلام جانے. بے شک. صحیح. میں تو فقط مولا کی حدیث سنا رہا آپ کو. تو امام نے فرمایا کہ جب انہوں نے مولا علی کی حاکمیت کا اعتراف کیا تو اللہ نے انہیں بہترین جواہر میں سے قرار دیا اور عقیق اور فیروزے کو مومن کے ہاتھوں کی زینت بنا دیا. سبحان اللہ. وَسَبَقَتْ إِلَيْهَا جِبَالٌ آخر، پھر اس کے بعد کچھ اور پہاڑ تھے کہ جو مولا علی کی حاکمیت کو قبول کرتے گئے. فَصَارَتْ مَعَادِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اللہ نے انہیں سونے اور چاندی کی معدنیات سے مزین فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان دنیا میں رتبہ اور مقام تقسیم ہوتا ہے بنص حدیث امام رضا علیہ السلام کس بات سے کہ کون کتنا مولا علی کی ولایت میں تابع ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مومن کی علامت میں سے کیا ہے کہ دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگشتری پہننا، اور آپ تو ویسے بھی اس کے ماننے والے ہیں جس نے انگشتری خیرات میں عطا کر دی تھی حالت رکوع میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اظہار ولایت امیر علی علیہ السلام صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ہے میرے ساتھ. پھر فرمایا کہ ترتیب میں آ جاؤں دوبارہ. مومن کی علامت 51 رکعت نماز پڑھنا، زیارت 40 پڑھنا، جس مناسبت سے یہ تمام مجالس اور آزاداریاں اس وقت ہیں، زیارت 40. و تحفیر الجبین، خاک پر سجدہ کرنا. مجھے آگے بڑھنا ہے، بہت گنجائش ہے کہ ہر ایک سلسلے میں بات ہو سکے لیکن پھر کبھی اور صحیح. اور آپ ماشاءاللہ قدیمی مومن ہیں، علماء کرام سے آپ سماعت فرماتے رہیں. والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مومن کی علامت میں سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا. سبحان اللہ. چاہے اخفاتی نمازوں یعنی ظہر اثر کی نماز آپ فرادہ پڑھ رہے ہیں، الحمد سورہ آہستہ آواز میں پڑھنا ہے مردوں کے لیے، عورتیں تو ویسے ہی آہستہ آواز میں پڑھتی ہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا ہے مردوں کے لیے کم از کم. یاد رکھیے گا کہ اتنی اہم علامتیں ہیں، بظاہر آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہت معمولی یا مختصر سی بات لگ رہی ہو
کیا انگوشتری دائیں ہاتھ میں پہننا یا خاک پہ سجدہ کرنا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا یا اربعین کی زیارت کرنا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ نہ، اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے علامتوں کو بیان کیا تھا نا، کتاب مستدرک الوسائل میں روایت ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 398 پر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ علی کے شیعوں کی علامتیں ہوں گی، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہم اجعلنی من شیعۃ امیر المومنین علی بن ابی طالب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری یا علی.